بر محترم مکرم معظم سامعین گرامی، سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اگر ذہن بن جائے تو اس کی تفسیر کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، عرض کروں کہ یہ کس شخصیت کی عظمت کا قصیدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، جب متقی بن جاؤ پھر ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، جھوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کا دامن پکڑو۔ تین لفظ ہیں اور تین لفظوں کی تفسیر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ یہ کون ہیں ایمان والے جن کو اللہ مخاطب ہے، جس سے باتیں کر رہا ہے؟ دوسری منزل ہے متقی، کون ہیں؟ صاحبان تقوی۔ اور تیسرا لفظ اگر ذہن بن جائے گا تو پھر پڑھوں گا، ٹائم بھی اس قدر نہیں ہے، لیکن آپ کا ساتھ اور تیزی چاہیے تاکہ عشرے والے مضامین منٹوں میں آپ تک پہنچا دوں۔ لہٰذا اگر زحمت نہ ہو تو جو جوان پیچھے بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں تو میں تفسیر پیش کر سکوں گا۔ بزرگان نہیں، بزرگان کو زحمت نہ دیں۔ جی جو جوان ہیں آئیں، عاشق قرآن آگے آ جائیں۔ میں قرآن کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں جو عظمت اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، آ جائیں صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ آ جائیں، آگے پنکھے ہیں، آگے ہوا بھی ہے، آگے جی ماحول۔ بسم اللہ۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ صاحبان ایمان، آمنو، قرآن میں جہاں جہاں آمنو آیا ہے تو آپ نے سوچا تو ہوگا یہ قرآن کن سے باتیں کرتا ہے؟ کون ہیں صاحبان ایمان؟ دولت ہو تو دولت والے، مکان ہوں تو آپ کہیں گے مکانوں والے، باغات ہوں تو کیا بولو گے؟ باغات والے، جاگیریں ہوں تو کہو گے جاگیروں والے۔ اگر وہ ایمان ہو تو پھر کہیں گے ایمان والے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ توجہ ہو تو بتاؤں؟ ہاں، میں نہ کہوں، نبی کی پاک زبان سے سنیں کہ رسول اکرم کیا فرماتے ہیں۔ یہ ایمان ہے کیا؟ جس کے پاس ہے تو وہ بن جائے گا ایمان والا۔ دیکھ کر فرماتے ہیں میرے نبی، تول تول کر ارشاد فرمانے والے۔ اگر عقیدہ ہو تو ذہن میں رکھنا، رسول مبالغہ نہیں کرتے، نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ جتنا ارشاد حق ہے وہی فرماتے ہیں۔ وہ رسول فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ جس کے پاس ہو تو بن جائے گا ایمان والا۔ یا ایھا الذین آمنو، دیکھ کر فرماتے ہیں یا علی حب کا ایمان بغض کا کفر۔ اے علی تیری محبت یہ ایمان ہے، تیرے ساتھ بغض یہ کفر ہے۔ جی یا ایھا الذین آمنو، جہاں آ جائے یا ایھا الذین آمنو، قرآن پڑھنے آ جائیں نا۔ جہاں پڑھتے ہو نا قرآن، کوئی حافظ ہے نہیں تو پھر ناظرہ تو سب ہی پڑھتے ہو نا۔ ٹھیک ہے مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، گھر میں تو پڑھتے ہو نا، خواتین، مرد، جوان، بوڑھے، او قاریان قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں آ جائیں نا یا ایھا الذین آمنو، وہاں رک کر کہو لبیک۔ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم میں متوجہ کر سکا ہوں یا نہ۔ جلال الدین سیوطی، جی ادھر کا ایک بہت بڑا مفسر بھی ہے، امام بھی ہے، عالم بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں آئے یا ایھا الذین آمنو قرآن کی جس آیت میں، جی مراد کون ہے؟ کہتا ہے مراد ہیں علی اور علی کے ماننے والے۔
نہیں، میں آخر والوں کو متوجہ کرنے میں ناکام رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنو کون ہے؟ او ایمان نہیں سمجھا سکا مومن کمی، کوئی زبان میں لکنت آ گئی ہے تو توجہ آخر والوں کے لیے جملہ بدل دینا چاہتا ہوں جی۔ نبی کی پاک زبان سے سن جی۔ اور یہاں پر امیر المومنین ادھر روانہ ہے، میدان جنگ ہے، روانہ ہے۔ ادھر عمرو بن عبد ود جو ہے مقابلے میں للکار رہا ہے، کوئی جوان جانے کو تیار نہیں ہے، سر جھکے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جس نے وعدہ کیا تھا 3 دفعہ اٹھا، لبیک یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دے۔ ہاں، آخری مرتبہ جب نبی نے آخر اجازت دے دی ہے، اس وقت نبی نے اپنی زرہ جو ہے علی کو پہنائی ہے۔ زرہ اپنی شادی کے موقع پر بک گئی تھی، یاد ہے نا تاریخ جی۔ اپنا امامہ جو ہے علی کے سر پہ رکھا ہے۔ ہاں، علی چلے، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں لباس نبی پہن کر جب علی چلے تو لے لو جملہ، علی نبی بن کر چلے۔ اب آپ ہوتے تو کیا کہتے جی؟ ہاں، اور سرگودے والے، شاہپور صدر والے، آپ ہوتے تو یوں کہتے علی جا رہا ہے عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں۔ یہ علی ہے، یہ عمرو بن عبد ود ہے، لیکن وہاں نبی تول کر فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کون جا رہا ہے کس کے مقابلے میں؟ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ گویا فرما دیا، سمجھانے والوں کو، آئندہ نسلوں کو بھی بتا دیا کہ علی ہے کل ایمان۔ ارے علی جہاں ہوں گے وہ کل ایمان ہوں گے، علی کا مقابل جو بھی ہو، ارے جہاں بھی ہو، جس شکل رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ تفسیر سننے کے بعد آپ سے کوئی پوچھے یہ 5 شوال کا جلسہ آپ سن کر آئے، ہاں مولانا صاحبان نے، طالب علموں نے یہ تفسیریں پڑھیں، یا ایھا الذین آمنو، آئے ایمان والے۔ یہ کون ہیں ایمان والے؟ اب اگر یہ 2 تفسیریں سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں آسان ٹرانسلیشن ترجمہ کر دوں۔ آپ نے سنا پہلا ترجمہ، دوسرا ترجمہ سمجھ لیں، یا ایھا الذین آمنو، آئے ایمان والے، یا یوں جملہ بدل دوں، آئے علی ولی اللہ والے۔ جی، ابھی آپ کو صدر پاکستان کا ٹیلی فون آ جائے یا وزیر اعظم کا، کیا پروگرام ہے آپ کے نمبر پر، میں کہتا ہوں پورے ضلع کو بتائیں گے، اور دیکھیں خود نمبر چیک کرو، وزیر اعظم مجھ سے خود باتیں کرتے رہتے ہیں جی، میرا نمبر ان کے پاس ہے۔ ہاں، عام عہدہ ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، وہ آپ سے ایک دفعہ بات کریں تو کتنے خوش ہوتے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ کو بتاتے ہیں۔ ہم یا ایھا الذین آمنو، مالک الملک کہہ کر آپ سے باتیں کریں، اللہ آپ سے بات کرے، یا ایھا الذین آمنو، تو پھر بولو لبیک جی۔ متوجہ ہو گئے؟ تو پھر یوں جملہ کہہ دو کہ اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے بلا کر۔ دیکھیں، آپ کسی ایسی جگہ، ایک بڑا میدان ہو، بلایا جائے شاہپور صدر والے ادھر آ جائے، تو جو شاہپور صدر والے ہیں پوری توجہ کے ساتھ ادھر ایک طرف۔ اب اگر بولا جائے یا ایھا الذین آمنو، آئے ایمان والے، آئے علی والے، تو آپ لبیک کہہ کر کان دیں گے کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ مالک فرماتا ہے آئے علی والے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اے علی والے متقی بنو، اللہ مومنوں سے باتیں کرتے ہوئے حکم دیتا ہے متقی بنو۔
مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقے میں کوئی آدمی آیا ہو وہم چھوڑ گیا ہو. ہاں بعض علاقوں میں گیا تھا تو وہاں لوگوں کے ذہنوں میں وہم تھے, سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تو متقی نہیں بن سکتے, متقی تو کوئی آسمان سے اترے گی مخلوق وہ بنیں گے متقی, ارے ہم کو جا اور متقی کو جا. نہ میرا دوست, متقی بننا ہی علی والوں کو ہے, جنات نے متقی نہیں بننا. دوستو متقی بننا واجب ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آئی ہوئی ہے تو وہ آج ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم متقی نہیں بن سکتے. تو پھر یہ ذہن میں رکھ لو قرآن کا اعلان, جو متقی نہیں بن سکتا وہ اپنے نقصانات سنتا جائے. کتنے نقصانات ہے متقی بننے کا اگر پروگرام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین, قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی تو فقط متقیوں کو. دوستو بزرگ اجازت دو جوانوں سے مخاطب ہوں کہ اگر متقی بننے کا پروگرام نہیں تو قرآن کی ہدایت بھی نصیب. دوسرا نقصان بتا دوں, قرآن کہتا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت سجائی گئی ہے تو صرف متقیوں کے لیے. اگر متقی بننے کا پروگرام نہیں ہے کسی کا, الحمدللہ آپ تو متقی ہوں گے, جس درجے پہ ہیں کوشش کریں ذرا منزل بڑھائیں, ذرا اور درجہ بڑھائیں. پر اگر کوئی کہتا ہے میں متقی نہیں بن سکتا تو پھر نقصان سنتا جائے کہ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اعمال قبول ہوں گے تو فقط متقیوں کے, اعمال قبول متقیوں کے. جنت سجائی گئی ہے, میرے ساتھ ہیں یا نہیں جی؟ متقیوں کے لیے جنت, ہدایت قرآن کی جی متقیوں کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں اذان میں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین, علیم امام ہے تو صرف متقیوں کا. متقی بننا واجب ہے, واجب ہے, مستحب نہیں, واجب ہے. ہاں جی, پہلی بات ہے ایمان, دوسری بات ہے تقوی. متقی بننا مستحب نہیں واجب جی. اور کیا معنی ہے متقی؟ صحیح مولانا ہمیں تو لوگوں نے ڈرا ڈرا کر دور کر دیا, متقی ہم بن نہیں سکتے. نہ میرا دوست, متقی بننا کوئی نہ محال ہے نہ ناممکن ہے, نہ اس قدر ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان بن ہی نہ سکے. میرا دوست میں جملہ بدل دوں, متقی کا آسان معنی, جوانوں نوٹ کر لو دل کی تختی پر, اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لو. متقی کا معنی ہے جو کام انسان پر واجب ہے ان کو چھوڑے نہیں, جو کام حرام ہیں ان کے نزدیک نہ جائے. جو متوجہ ہو گئے ہیں ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. امتحان تو سب کا ہے, میرے سمیت ہم سب کا امتحان ہے جی. ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں. سمجھتے ہیں پل صراط آگے ہے, نہیں میرا دوست, اس کے مشابہ ایک پل صراط ادھر دنیا میں بھی ہے. گھر سے نکلتے ہو تو آپ کے قدم پل صراط پہ آ جاتے ہیں جی. امتحان ہے یہ, دار الامتحان, کمرہ امتحان. نبی کا حکم سن, مسجد نبوی, تقریر رسول اعظم کی, فرمایا سیاتی علی امتی زمان, میری امت پہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا, آخری دور, مشکل, کٹھن, امتحان کا. کیسے؟ فرمایا کہ لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان, ماہ رمضان ہوں گی تو مساجد بھری ہوئی ہوں گی, ماہ رمضان ختم مساجد ویران. آپ کے علاقے میں تو پورا سال مسجد بھری رہتی ہے, پر نبی فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا ماہ رمضان میں عبادت اور ماہ رمضان ختم مسجد. دوسرا جملہ, پوری تقریر نبی کی سنیں, جلدی جلدی اجازت دیں میں تیسرا لفظ شروع کروں. دیکھ کر نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا لا یکرمون العلماء الا بثوب حسن, عالم اسے سمجھا جائے گا جس کا اچھا لباس ہوگا جی. دیکھ کر فرمایا کہ لا یقرؤون القرآن, قرآن نہیں پڑھیں گے الا بصوت حسن, جب تک سریلی اور میٹھی آواز نہیں ہوگی. لا یسمعون القرآن, قرآن سنیں گے ہی تب جب سر سے پڑھا جائے, ورنہ شوق نہیں ہوگا.
فرمایا آخری دور ہوگا، امتحان ہوگا میری امت کا، لا یقنعون بالقلیل ولا یشبعون بالکثیر، تھوڑا رزق ملے گا تو راضی نہیں ہوں گے، زیادہ ملے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا، دنیا دار ہو جائے گی میری امت، دنیا پرست کا ہاں امتحان ہوگا۔ فرمایا کیسے؟ جملہ سننا، فرمایا وہ دور ایسا ہوگا، لا حیاء لنسائہم ولا صبر لفقرائہم ولا سخاء لاغنیائہم، دور ایسا ہوگا کہ عورتوں کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے گا، عورتیں تکیں گی نامحرموں کو، موبائلوں میں نامحرموں کے نمبر سیو ہوں گے، کمپنیاں پیکج لگا دیں گی، جی نامحرموں سے نمبر ملا کے باتیں کریں گی، بھائی بھی دیکھے گا، شوہر بھی دیکھے گا، خاندان نہ تو کوئی ٹوکے گا نہ کوئی روکے گا۔ مجھے نہیں معلوم یہاں یہ وقت آ گیا ہے یا نہیں، نبی کی تقریر ہے ایک آخری زمانے کے لیے، پتہ نہیں وہ دور آیا ہے یا نہیں، ذرا چیک کریں۔ لا حیاء لنسائہم، عورتوں کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے گا، ولا صبر لفقرائہم، جو غریب لوگ ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز، ہر وقت شکوہ، اللہ نے اس کو بینک دیا، بینک بیلنس، کوٹھی، کار، زمینیں، جاگیریں، باغات، اللہ کوئی عادل ہے؟ مجھے غربت میرے کھاتے میں، ایسی مخلوق آ جائے گی۔ ولا سخاء لاغنیائہم، جتنا پیسہ ملے گا بینک میں جمع کرنا شروع کر دیں گے، حالت کیا ہوگی؟ نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ صدقہ۔ بابا نبی تقریر کر رہے ہیں ادھر مسجد نبوی شہر مدینہ میں، مجھے پتہ ہے شاہپور صدر والے کہتے ہیں کاش ہم نبی کے دور میں ہوتے، مسجد نبوی میں جا کر سائیں کی تقریر سنتے۔ تو آؤ میں نبی کی تقریر سناؤں آپ کو، جن کو نبی کی تقریر پسند آ رہی ہے وہ صلوات پڑھیں بآواز۔ دیکھ کر فرماتے ہمتہم بطونہم دینہم دراہمہم، وہ دور آخری ایسا ہوگا، ہمتہم بطونہم، ہاں لوگوں کی پوری کوشش صبح سے لے کر شام تک، ہمتہم بطونہم، پیٹ کی پوجا ہوگی، دینہم دراہمہم، دین ان کا پیسہ ہوگا، دولت، کلمہ میرا پڑھیں گے، امتی میرے کہلائیں گے، محمدی، پر حالت کیا ہوگی؟ دینہم دراہمہم، دین ان کا درہم و دینار، روپے، ڈالر، کرنسی، نساؤہم قبلتہم، فرمایا دور ایسا آئے گا آخری، عورتیں ان کی قبلہ کعبہ ہوں گی۔ شکر کرو سرگودے والے آپ بچ گئے، یہاں ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ فرمایا نساؤہم قبلتہم، جس طرح قبلہ کے گرد طواف کرنا، عورتوں کو سلامی، بیوی حکم، بازار جا رہا ہوں کیا لے کر آؤں، والدہ کے لیے علاج نہ، رقم نہیں، لباس نہیں، گنجائش ہی نہیں، ہوم گورنمنٹ اجازت دے گی تو والدہ کا علاج بھی ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے نہیں معلوم ہم یہ تقریر آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں، وہ تو عالم دین ہیں، ہمارے مولانا آغا علی محمد سے موجود ہیں، یہ عالم دین نعرے لگوائے تو اس کو آپ کو جوش دلاتے ہیں کہ عاشق تقریر نبی بنو۔ ہاں فرمایا دور ایسا ہوگا، ہمتہم بطونہم دینہم دراہمہم، نساؤہم قبلتہم بیوتہم مساجدہم، ان کے گھر مسجدیں ہوں گی، مصلی گھر میں، جائے نماز گھر میں، مسجد میں جانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ حکم ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا ہمسایہ ہے اس کی نماز کامل ہوتی ہی مسجد میں ہے، اگر گھر میں پڑھے گا تو اس کا ثواب کم ہے، نماز ادھوری ہے۔
یہ تقریریں پتہ نہیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی. اے دوستو، مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، نبی کا صحابی ہے، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، بینائی ہے نہیں، میں مسجد کیسے آؤں؟ اجازت دے، جب بلال مؤذن اذان دے تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مسجد میں نہ آؤں، مجھے اجازت مل جائے. نابینا، اندھا. سرکار فرماتے ہیں تجھے کوئی لے آنے والا نہیں؟ جی مجھے کوئی لے آنے والا جو نہیں. اب اجازت مل گئی ہوگی؟ نہیں آخر والے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لے، جب میرا مؤذن بلال اذان کہے تو رسی کے سہارے گھر سے چل کر مسجد آ جا. کیا وجہ ہے ہماری مساجد ویران ہے؟ کبھی سوچو اس فلسفے پر. صبح جماعت ہی نہیں ہوتی، بندے آتے ہی نہیں. دوپہر صحیح وہ فیکٹری پہ گئے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، رہے سہے بس ایک مومنوں کی جماعت مغرب اور عشاء بچ گئی ہے. بس وہ بھی اجازت شریعت کی طرف سے سہولت تھی کہ ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ سکتے ہو، مغرب اور عشاء کو بھی ملا کر پڑھ سکتے ہو. اجازت ملنے کے باوجود یہ پوزیشن. چلو جو ناراض نہیں ہوئے وہ صلوات پڑھ لیں. جی میرا دوست، رسول اللہ جی نبی کی تقریر مسجد نبوی سے. جی جی اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ. فرما رہے تھے میرے نبی ہمتہم بطونہم دینہم دراہمہم نساؤہم قبلتہم بیوتہم مساجدہم. جب یہ صورت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی لوگ مسجدیں چھوڑ دیں، غیرت ختم ہو جائے، شرافت کا جنازہ نکل جائے، لیبل مومنوں والے، حالات مومنوں والے نہیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اب نبی نے 3 جملے کہے ہیں، اگر وہ 3 جملے مجھ سے لے لو تو میری تقریر اختتام کے قریب پھر بڑھ جائے. جی ہاں وہ 3 جملے نبی کی تقریر کے جو لینا چاہتا ہے وہ یاد کرے. یہی مجلس ہے، یہی نچوڑ ہے تقریر کا. ہاں فرمایا کہ وہ 3 جملے، عذاب ہوگا میری امت پر، اگر ایسی حالت ہوگی تو پھر عذاب آئے گا ادھر دنیا میں. عجیب جملہ، امتحان ہے ہم سب کا. فرمایا اگر ان کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ دور آیا ہے یا نہیں، دیکھ کر فرمایا کہ یحبون خمسا وینسون خمسا. اگر شناخت کرنا چاہو تو 5 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی، 5 نشانیوں میں سے فرمایا کہ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. پہلی نشانی یہ ہوگی دنیا سے محبت ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے. 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. یہ 5 جملے تو لے لو نا نبی کی تقریر کے عاشقو. پہلا، دنیا سے محبت، آخرت کو بھول جائیں گے. دوسرا جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں یحبون المال وینسون الحساب. مال جمع تو کریں گے لیکن یہ فکر نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام. مال جمع کریں گے، جھاڑو دے کر جی بوری بھریں گے، بینک جی سب کچھ کریں گے، زمینیں جاگیریں، پر یہ توجہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام. 2 نشانیاں جلدی جلدی نوٹ کر لو ذہن میں، کمپیوٹر میں. تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا تیسری نشانی یہ ہوگی. عجیب جملے ہیں تقریر کے. دیکھ کر فرماتے ہیں میرے نبی یحبون القصور وینسون القبور. حالت یہ ہوگی کہ محل اور ماڑیوں سے محبت ہوگی اور قبروں کو بھول جائیں گے.
محل، ماڑیاں، بلڈنگیں، لیکن قبریں. 3 جملے یاد ہو گئے؟ جی چوتھا جملہ بھی لے لو. جی چوتھا جملہ نبی کی تقریر. میں دیکھ رہا ہوں آپ نبی کے عاشق لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو نبی کی تقریر پسند آ رہی ہے. دیکھ کر فرماتے ہیں حالت یہ ہوگی یحبون النساء وینسون الحور، عورتوں سے محبت ہوگی اور حوروں کو بھول جائیں گے. پھر فرمایا آخری 5ویں نشانی یحبون النفس وینسون الرب، اپنے آپ سے محبت ہوگی اور اپنے رب کو بھول جائیں گے. عجیب جملہ ہے جی. ہاں فرمایا اولئک بریون منی وانا بری منہم. اعلان کر دو مومن کمی اگر جانا پڑ جائے شاہپور صدر جلسہ میں بلایا جائے تو کہہ دینا اولئک بریون منی وانا بری منہم. جن میں یہ نشانیاں ایسے دنیا داروں کو کہہ دینا ان کا میں محمد سے کوئی واسطہ نہیں اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. 3 قسم کے عذاب دیکھیں گے. وہ پڑھ دوں 3 قسم کے عذاب؟ ذہن تیار ہیں تو صلوات پڑھ لیں. جلدی کر بھائی جلدی کر. جی جی توجہ کریں، مجھے فضائل کا حصہ پڑھنا ہے. جی ہاں وہ جملہ عرض کر رہا تھا. فرمایا ادھر اسی دنیا میں 3 مصیبتیں ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں گی. کون سی 3 مصیبتیں؟ پہلی دیکھ کر فرمایا پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ یرفع اللہ البرکت من اموالہم، ان کے مال رزق روزی سے برکت ختم ہو جائے گی. بہت اچھے. 15,000 تنخواہ ہوگی، 15 تاریخ کو تنخواہ ختم، ادھار شروع. برکت ختم. بے برکتی روزی، بے برکتی روزی. پہلا عذاب. دوسری مصیبت دنیا میں کیا ہوگی؟ معاف کر دینا. نبی کی تقریر. فرمایا یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، ان کے سروں پہ فاسق و فاجر حکمران مسلط ہوں گے. ہاں ووٹ دیں گے تو ایسے حاکموں کو جو فاسق فاجر، قوم کی فکر نہیں ہوگی، روڈ لکھ دی بن گئی بنی نہیں، سب کچھ ہڑپ. سکول بن گیا بنا نہیں، چلا نہیں، ہڑپ. جی فاسق و فاج. آپ شکر پڑھو آپ کے علاقے میں عادل حکمران ہوں گے. جی فرمایا ایسے ایم این اے آ جائیں گے، ایسے ایم پی اے آ جائیں گے. جی حکومت کے جی نمائندے ایسے ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے. اور مصیبت یہ ہوگی انہی کو ووٹ دے کر خود اپنے سروں پر خود آپ مسلط کریں گے. تیسرا عذاب سنیے. فرمایا تیسرا عذاب مصیبت دنیا میں یہ ہوگی. عجیب جملہ ہے میری نبی کی تقریر کا. فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، دنیا سے نکلیں گے بغیر ایمان کے.